وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج کی ہماری کلاس سورۃ البقرہ کا جو ہے وہ چند پہلی آیات ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کے کچھ آیات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج مزید آگے سورۃ البقرہ کی چند آیات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ الف لام میم، اس کی مراد اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، ذالکا یہ اس میں اشارہ ہے، کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ مستعمل ہوتا ہے۔ دور کوئی چیز ہو اور مذکر ہو اس کے لیے لفظ ذالک استعمال ہوتا ہے۔ ان کی انشاءاللہ بحث میں نے وہ سینڈ کی ہوئی ہے آپ کو پی ڈی ایف فارم کے اندر۔ ایک کلاس اس میں اشارہ رسم اصولات پر عید کے بعد ہم لیں گے ضرور، اور اس میں ضمیر پرونون پر، یہ تین چیزیں بڑی سمجھنے والی ہیں، تو ان کی کلاس انشاءاللہ عید کے بعد ایک تفصیلی کلاس اس پر آ رہی ہے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا نہیں، یہ لا نفی کے لیے آتا ہے، فعل پر بھی آتا ہے، یہ لا نفی کے لیے اسم پر بھی آتا ہے، لیکن لا یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں لائے نفی جنس۔ اس کو عربی زبان میں ٹرم جو اس کی ہم یوز کرتے ہیں لائے نفی جنس، یہ ٹرم اس کی استعمال ہوتی ہے لا نفی کی۔ لائے نفی جنس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ کمپلیٹلی نفی کرتا ہے کہ اس غیب کا کوئی ایک فرد بھی نہیں پایا جاتا، جیسے لا الہ الا اللہ ہے، کوئی معبود نہیں، وہاں پر ہر طرح کے الہ کی نفی ہے۔ اسی طرح لفظ ریب، لا ریب، کوئی معبود نہیں، کوئی شک نہیں، کسی قسم کا شک کا ایک ذرا بھی موجود نہیں ہے۔ فی میں یہ حرف ہے، یہ قرآن میں کثرت کے ساتھ آئے گا، فی ہا، فی ہم، فی کم، فی ہا مختلف آئے گا۔ عید کے بعد والی کلاس میں اس کی ساری صورتیں پیش کروں گا۔ اس کا مطلب ہے اس میں، ہی واحد ضمیر ہے، پرونون ہے، یہ کئی دفعہ پہلے بھی آ چکی ہے۔ یہ کتاب اس سے مراد ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدن سراپا ہدایت ہے، ہدایت ہے یہ کتاب، اس کے لیے للمتقین، متقین کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ یہ اس کا معنی اور مفہوم یہاں تک ہو گیا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کے بعد آگے الذین، یہ اس میں موصول ہوتا ہے، یہ بھی میں نے پی ڈی ایف فائل میں سینڈ کی ہوئی ہیں۔ وہ جس کا معنی ہوتا ہے الذی، ون پرسن کے لیے آتا ہے،
اللہ نے قرآن میں 2-3 بار آیا ہے، 2% کے لیے آتا ہے۔ الذین یہ قرآن میں سینکڑوں بار لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے جو لوگ یؤمنون، یہ اب آپ کو پتہ ہے فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے اور کیا اس سے مراد ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، با کا معنی ساتھ، الغیب کا معنی غیب، جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، واو کا معنی اور یقیمون قائم رکھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، اس کو الصلاۃ نماز کو، وا اور مما اس میں سے، یہ مما لفظ اصل میں تھا من ما، یہ من لفظ الگ ہے اور ما الگ لفظ ہے، یہ کمنٹس میں لکھ لیے من ما، اس طرح یہ لفظ تھا۔ تو عربی زبان میں قانون ہوتا ہے جب کوئی لفظ ایسے آئیں کہ جن کی ادائیگی کا مخرج، یعنی جن کے نکلنے کی جگہ ایگزیکٹ کی جگہ جن کی ایک ہو، تو ان لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر ادغام کر دیتے ہیں، جبکہ پہلے لفظ ساکن ہو۔ تو یہ من ساکن تھا، اس کو نون میں تبدیل کر کے مما کر دیا گیا۔ من کا معنی سے، ما کا معنی جو، یہ ما کبھی اس ما کا معنی نفی آتا ہے، نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ ما موصولہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، موصولہ کا مطلب ہے جو، جس طرح کے لفظ الذین استعمال ہوتا ہے، کبھی ما لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ما موصولہ ہے، اس کا مطلب ہے جو رزقنا، یا اپنے ضربنا کی طرح ہے، ہم نے رزق دیا ہے گزشتہ زمانے میں، ہم ان کو پرونون ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، ینفقون کا آپ کو پتہ ہے یہ ینفقون یہ جو ہم نے گردان پڑھی ہوئی تھی اسی گردان کی طرح تھا، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہوگا الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں غیب پر، واو اور یقیمون قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، واو اور مما جو ہم نے رزقنا رزق ہم نے دیا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ واو کا معنی اور الذین کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں بار بار آ رہا ہے، یہ الذین کا لفظ موصولہ ہے، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، یہ ہم لفظ پہلے پڑھ چکے ہیں، با ہم لفظ پڑھ چکے ہیں کئی جگہ پہ یہ با لفظ آئے گا، اس با کا معنی ہوتا ہے ساتھ، ایمان لاتے ہیں ساتھ، لفظ ما ابھی میں نے ما کے بارے میں بتایا، یہ مم ما میں ما جو موصولہ ہے یہاں پر وہ ہے ساتھ اس چیز کے، انزلہ، اب دیکھ رہے ہیں انزلہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، اب یہ لفظ ہوتا ہے انزلہ، مانا تھا اس نے نازل کیا، یہ قرآن میں کئی جگہ آپ کو نظر آئے گا انزلہ۔ عید کی بعد کی کلاس میں یہ قرآن میں اس روٹ سے کتنے لفظ آئے ہوئے، جس طرح پہلے ہم ڈسکس کرتے تھے، تو مختصراً اس کو ہم ڈسکس کریں گے، ترجمہ تو آپ لوگوں نے پھر خود کرنا ہوگا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اب یہ آپ دیکھیں مجہول کا لفظ آیا ہے یہاں پہ، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایکٹیو کا معنی کیا ہوتا ہے، پیسو کا معنی کیا ہوتا ہے، انزل نازل کیا گیا، اب انزل ہوتا اس نے نازل کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ ماضی مجہول کا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے نازل کیا گیا۔ اب الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، یہ الہ لفظ قرآن میں اس طرح آتا ہے، اور کاف ضمیر پرونون ہے، 1 کے لیے آتی ہے مخاطب کے لیے، الہی کا آپ کی طرف، وا اور ما یہ پھر ما موصول آ رہی ہے بما کی طرف، اس طرح یہ بما میں ما تھی اسی طرح یہ ما موصول ہے، اور جو انزلہ کا لفظ دوبارہ آ رہا ہے نازل کیا گیا، من حروف حرف ہے جارہ، یہ اسی من سے ہے، من قبل کا آپ سے پہلے، قبل پہلے، کاف آپ، یہ ایک بات آپ دیکھیں، یہ حروف جارہ یہ ٹرم ہے عربی زبان کے اندر، یہ حروف جارہ ہوتے ہیں، حروف جارہ قرآن میں استعمال ہوتے ہیں، با استعمال ہوتا ہے، لام زیر لے یہ استعمال ہوتا ہے، یہاں پر لفظ من آ رہا ہے یہ استعمال ہوتا ہے،
لفظ الا یہ استعمال ہوتا ہے. میں صرف انہیں حروف جارہ کو ڈسکس بھی کروں گا جو یہاں پر ہوتا ہے. یہ فی لفظ ہے، یہ لفظ فی ہے، یہ حروف جارہ ہے سارے. یہ فی، یہ با، یہ من، اس طرح یہ والی با، یہ بے، یہ من، یہ الا، یہ من، یہ حروف جارہ ہے. حروف جارہ جی حروف جارہ 17 ہوتے ہیں بالکل، لیکن ہم ڈسکس کریں گے جو قرآن مجید کے اندر جتنی بار آتے ہیں. باؤ تاؤ قاف لام واو نون ضم خلا، یہ 17 ہوتے ہیں. یہ ہماری شروع میں گرامر پڑھاتے ہیں تو اس میں وہ یاد سارے کروا دیتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ آ جائیں گے. یہ زیادہ استعمال یہی جو آپ کے سامنے ہو رہے ہیں یہی زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ان کا عمل یہ ہوتا ہے، یہ جب اسم کے اوپر داخل ہوتے ہیں تو اسم کو زیر دیتے ہیں. جیسے دیکھیں نا کب لے، اب ویسے لفظ ہے کب لا کا بھی آپ قرآن میں پڑھیں گے، کب لو کا بھی پڑھیں گے، لیکن من آ گیا تو اس نے اس لفظ کو زیر دی ہے. من قبل کا. اس طرح وبالآخرۃ تا کو اس نے زیر دی. بعض عربی زبان کے اندر ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اعراب کو قبول نہیں کرتے، ان کو ہم کہتے ہیں مبنی. ان پر جو لفظ مرضی داخل ہو جائے ان کا اعراب ایک ہی رہتا ہے. ضمیریں جتنی بھی ہوتی ہیں، یہ پروناؤن جتنے بھی ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں. یہ فی ہے اگرچہ یہاں پر زیر ہے، لیکن یہ فی اس پر نہ بھی آتا تو اسی طرح ہے زیر ہے رہتی. اسی طرح اسماء موصول یہ بھی مبنی ہوتے ہیں، ان کے اوپر بھی زبر حروف جارہ کے آنے سے کوئی اثر نہیں پڑتا. اس طرح ایسا لفظ جس کے یہ ہدا جو لفظ ہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے آخر میں یہ یا جو نہیں پڑھی جاتی اس کو ہم الف مقصورہ والا لفظ کہتے ہیں. ایسا لفظ جس کے آخر میں یا ساکن ہو اس کو ہم کہتے ہیں الف مقصورہ والا لفظ. اس کو بھی آخر میں مبنی ہوتا ہے اور نہیں پڑھا جاتا. ان کے علاوہ جہاں پر لفظ یہ جارہ آتا ہے تو زیر دیتا ہے. آپ دیکھیں نا مر ربہم، اب رب و ہم بھی آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، رب و ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب من جارہ آتا ہے یہ زیر دیتا ہے. جر کا معنی زیر ہوتا ہے. حروف جارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زیر دینے والے حروف. یہ ہے من قبلک آپ سے پہلے، وا اور بالآخرت، با کا معنی ساتھ لکھا ہے، آخرت پر، ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک اس میں اشارہ ہے، یہی لوگ، الا پر، ہدن ہدایت، من سے، ربہم اپنے رب کی طرف سے، وا اور اولئک پھر اس میں اشارہ، ہم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہ مفلحون اس میں فاعل سبجیکٹ کا صیغہ ہے، فلاح پانے والے ہیں اسم ہے، اسم فاعل فلاح پانے والے ہیں. اسی سے قرآن میں لفظ یفلح آتا ہے، افلح آتا ہے. انشاءاللہ عید کے بعد کی کلاس میں جس طرح پہلے ایک ٹیبل شیئر کیا جاتا تھا الفاظ کا، یہ قرآن میں اس روٹ سے الفاظ کیسے آتے ہیں وہ ٹیبل انشاءاللہ عید کے بعد باقاعدہ شیئر کیا جائے. تو یہ اس کا ایک سرسری ترجمہ پر ہے. ہم آج صرف اس ترجمے کو دیکھتے ہیں، پھر چند باتیں اور ڈسکس کرنی ہیں، تو پھر انشاءاللہ کلاسیں عید کے بعد باقاعدگی سے لرننگ پوائنٹ آف ویو سے ہم لیں گے، جس میں انشاءاللہ آپ کچھ سیکھیں گے. ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین متقین کے لیے ہدایت ہے. الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل اس چیز پر جو نازل کی گئی، الیک آپ کی طرف، وما انزل اور جو نازل کی گئی من قبل آپ سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک یہی لوگ، علی ھدی ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک المفلحون یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں پر صرف آپ ایک بنیادی نقطہ سمجھیں، باقی ہم انشاءاللہ تفصیلات ڈسکس اس کی بعد میں کریں گے کہ متقین کا لفظ قرآن میں کتنی بار آتا ہے، کون کون سے آتا ہے، اس سے آپ کو انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی. قرآن مجید آپ دیکھیں مسلمان کس کو کہہ رہا ہے. قرآن مجید نے کامیاب لوگوں کی صفت کیسے بیان کی ہے. اب قرآن مجید نے یہاں پر 5 صفات ذکر کر دی. یہ صفات کسی مسلمان کے اندر پائی جاتی ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن مجید اس کو فلاح کی گارنٹی دیتا ہے، اس کو کامیابی کی قرآن مجید گارنٹی دیتا ہے. پہلا وصف ہے
جو ایمان لاتے ہیں غیب کے اوپر، جتنی غیب کی باتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں، مثلا جنت کا بتایا، جہنم کا بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت ساری تعلیمات جہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچ سکتی آپ نے ارشاد فرمائی، اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، یہ ہے ایمان بالغیب۔ اس کے بعد ایمان کا اظہار ہوتا ہے نماز کے ذریعے۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ایمان کے بعد ذکر کی گئی چیز وہ نماز ذکر کی گئی۔ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اتھنٹک نہیں ہے، کہ قرآن نے کئی جگہ شہادت دی ہے۔ تیسرا وصف ہے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، حتیٰ کہ اپنی اولاد پر، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا آتا ہے۔ ہم عام طور پر سمجھیں کہ اپنی اولاد پر خرچ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اپنی اولاد پر بھی خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس آدمی کو 2 بیٹیاں دے وہ ان کی بخوشی صحیح طریقے سے پرورش کرے، میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی بڑی خوشخبری نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تھی۔ اولاد پر خرچ کرنا، اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں آتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ آتا ہے۔ اس کے بعد ایمان لانا جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور آخرت پر یقین رکھنا، یہ سارے ایمانیات کے حصے ہیں اور ایمانیات کے حصے کو بتایا گیا۔ اب یہاں پر آپ ایک نقطہ نوٹ کر لیں، یہاں جی اہل خانہ وہی ہے، اہل خانہ سے مراد بیوی ہے، بیوی پر خرچ کرنا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ جو آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، یعنی اس کو رزق کھلاتا ہے، مقصود یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، وہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، اگرچہ روایت کسی اعتبار سے موضوع ہے لیکن دیگر روایات ضعیف ہے، لیکن دیگر روایات اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ محرم کے مہینے کے اندر جو اپنے اہل خانہ پر خوش دلی کے ساتھ خرچ کو وسیع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے خرچ کو وسیع کرتا ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں اہل خانہ کی جو اصطلاح ہے قرآن مجید کے اندر، اہل خانہ، اہل بیت جو استعمال کیا گیا، وہ سب سے پہلے گھر والے، بیوی مراد ہوتی ہے۔ رسول قرآن مجید کی انشاءاللہ سورۃ احزاب کے اندر ہم یہ پڑھیں گے، سورۃ ہود کے اندر یہ بات ہم دیکھیں گے کہ جب حضرت ابراہیل علیہ السلام وہی لے کر آئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو انہوں نے وہاں پر اہل البیت کا لفظ کہا، اور اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صرف بیوی مراد تھی۔ یہ میں بلکہ آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں، سورۃ ہود کے اندر آیت موجود ہے، جب فرشتے خوشخبری لے کر آئے بڑھاپے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے گا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے بیٹا کہاں سے ہوگا، تو میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر فرشتے آئے اور انہوں نے کہا لا تخف ان رسلنا بمرات بشرنا، ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، تو قالت یا ویلتا، وہ حضرت ابراہیم کی بیوی کہنے لگی او افسوس، آلدو، میں بچہ جنوں گی، وانا عجوز، میں بوڑھی ہوں، وہذا بالی، عجوز کا معنی بوڑھی بھی ہوتا ہے، بانجھ بھی ہوتا ہے، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرا خامد بوڑھا ہے، ان ھذا لشیء عجیب، بلا شبہ یہ تو بات بڑی عجیب ہے۔ جیسے روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر 80 سال تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور بیوی کی عمر 90 سال تھی۔ قالوا اتعجبین، انہوں نے کہا کیا تعجب کرتے تو اللہ کے حکم پر، رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں تمہاری اوپر، اہل البیت، یہ اہل بیت کا لفظ ہے، یہ اہل البیت ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو اہل بیت کا لفظ، ان کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ انشاءاللہ ڈرامہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر کہ اہل بیت سے مراد جو ہے یہ الفاظ ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید میں۔ چلے بہرحال میں نے عرض کر دی بات
تو انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا گیا اور اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا دوبارہ حکم دیا گیا۔ اچھا، یہاں جو نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں یہ ہے، آپ دیکھیں قرآن نے کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ اب یہ اس بات کی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو وہ ایمانیات نہیں ہے، وہ کفر ہے۔ جہاں یہ ذکر نہیں کہ والذین یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک جو آپ پر نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وما انزل من بعدک اور جو آپ کے بعد نازل کیا جائے گا۔ بما ينزل من بعدک گرامر کے اعتبار سے پھر آنا چاہیے، جو نازل کیا جائے گا آپ کے بعد سے، یہ ذکر نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے یا نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ختم نبوت اس آیت سے ثابت ہوتا ہے اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ ایمانیات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید نے ذکر کر دیا۔ اب جو آدمی ان پر ایمان رکھتا ہے اور سارے مسلمان رکھتے ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب بحث ہوتی ہے فرقہ واریت کی، کہ ہم معمولی سے علمی اختلاف کی بنیاد پر دوسروں کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں، سوائے اپنے آپ کو کسی کو مسلمان، اپنے فرقے کے مسلمان نہیں سمجھتے، جبکہ قرآن کا اسلام کا دائرہ بڑا وسیع ہے۔ اب اس میں دیکھیں، اس میں آپ کو اکثر فرقے مسلمان نظر آئیں گے۔ یہ آیات آپ دیکھ لیں، قرآن مجید ان کے بارے میں گارنٹی دیتا ہے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں اولئک یہ ہدایت پر ہے۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو اللہ نے یہاں اسلوب ذکر کیا ہے اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ یہ لوگ ہدایت ایک سواری ہے، یہ لوگ ہدایت کی سواری پر سوار ہیں اور اس سواری کی لگام میرے رب ان کے رب کی طرف سے، ان کے رب کے ہاتھ میں، اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا سورۃ فاتح میں جو آپ نے دعا مانگی تھی نا اہدنا الصراط، ہم کو ہدایت دے، وہ اہدنا یہ آ گیا کہ یہ ہدایت ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں آپ مطمئن رہیں اللہ کے حضور آپ ثواب کے مستحق ٹھہریں گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ فلاح اور کی کامیابی سناتا ہے۔ اچھا جی، اب ہمارا عید کے بعد انشاءاللہ ہماری کلاسز ہوں گی اور عید کے بعد ہم کلاس جو اسی لیے شروع کریں گے وہ میرے خیال میں 11 اگست سے ہم کلاس سٹارٹ کریں گے۔ یہ سوموار کو تاریخ کیا بن رہی ہے میں ذرا دیکھ لیتا ہوں۔ یعنی عید کے بعد جو سوموار آئے گا منڈے، ایک تو عید کو فوراً بعد منڈے آ رہا ہے وہ نہیں، اس سے اگلے منڈے سے ہماری انشاءاللہ کلاس سٹارٹ ہوگی۔ وہ دراصل وجہ یہ ہے کہ 2-3 یونیورسٹیز کے اندر میرا کوئی تھوڑا سا انٹرویو ہے تو میں نے اس سلسلے میں تھوڑا وہاں جانا ہے، بزی ہوں، تو انشاءاللہ اس منڈے سے ہم باقاعدہ کلاس کا آغاز کریں گے۔ جو عید کے بعد ایک فوراً آ رہا ہے یا میرے خیال میں 9 تاریخ کو منڈے بن رہا ہے، 10 تاریخ کو بن رہا ہے، 10 اگست، تو ہماری کلاس کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ انشاءاللہ 10 اگست 2020 سے باقاعدہ ہماری کلاس کا انشاءاللہ العزیز دوبارہ آغاز ہوگا۔ اب جو ہمارا اگلی کلاس شروع ہوگی اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا، جس طرح پہلے الفاظ تھے، پہلے تو میں بتاتا تھا نا یہ لفظ ایسے ہے ایسے ہے، مثلا یہ الکتاب لفظ ہے، اس روٹ سے جتنے لفظ قرآن میں آئے ہیں وہ صرف الفاظ میں اکٹھے کر کے آپ کی طرف بھیجوں گا، اور دوسری چیز یہ کر کے بھیجوں گا کہ یہ قرآن میں کتنی بار آیا ہے۔ آپ نے کرنے کا جو ایک ریسرچ کا آپ کا کام ہے وہ یہ ہوگا، آپ ان الفاظ کے معنی لکھیں گے کہ اس لفظ کا معنی کیا ہے، دوسرا آپ اس کی وضاحت کریں گے یہ اسم فعل میں سے کیا ہے، نون ہے ورب ہے، اور تیسری وضاحت آپ یہ کریں گے کہ واحد ہے اور جمع ہے، ان میں سے کیا ہے۔ اگر ورب ہے تو ورب کون سا ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، جو آپ نے پڑھے تھے، یعنی پاسٹ کا ٹینس ہے یا پریزنٹ اینڈ فیوچر کا ٹینس ہے، اور پھر اس کے اندر اس کی غائب کے لیے ہے، مخاطب کے لیے ہے، فاعل کے لیے ہے، جمع کے لیے ہے، تثنیہ کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے، مؤنث کے لیے ہے، متکلم کے لیے ہے۔ یہ ساری تفصیلات آپ خود اس میں درج کریں گے۔ پھر اس کا سب سے بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوگا، پھر یؤمنون کی روٹ سے جتنے الفاظ آتے ہوں گے وہ آپ کے پاس ایک جگہ جمع ہوں گے،
آپ ان سارے الفاظ کے معنی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ الذین آمنو یہاں پر آئے تو پھر اس کا معنی کیا بنتا ہے، الذین یؤمنون آئے تو اس کا معنی کیا بنتا ہے، تو پھر اس کے اندر مختلف اگر الفاظ آئیں تو اس کے معنی کیا بنتے ہیں۔ اس طرح آپ کو اچھی گرپ ہو جائے گی الفاظ کے معنی پر۔ پھر ہم ایسے کریں گے، جب ہماری کلاس شروع ہوگی، کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی یہ جو کہ میں آپ کو ایک دن پہلے ورک بھیجیا کروں گا، مثلا ہماری کلاس منڈے کو ہے تو میں کوشش کروں گا کہ سنڈے یا سیٹرڈے تک آپ کو یہ ورک بھیج دوں۔ تو اسی طرح دوسری کلاس ٹیوزڈے کی کلاس کا آپ کو منڈے میں کو میں سارا جو آپ نے ہوم ورک کرنا وہ بھیج دوں گا۔ تو دوسری بات آپ یہ کریں گے کہ اس آیت کا ترجمہ لکھنا آپ کے لیے ذرا دشوار ہو جائے گا، آپ بے شک لکھے نہیں، لیکن یہ آپ کی امانت دیانت پر منحصر ہے کہ آپ نے زبانی ترجمہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ قرآن مجید کی ترجمے والا قرآن آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے جو جتنا آپ کر سکیں۔ اگر آپ با محاورہ ترجمہ کر سکتے ہیں تو با محاورہ ترجمہ کر کے مجھے بھیجیں، اگر با محاورہ نہیں کر سکتے، الفاظ کا ترجمہ بعض کا آپ کو آتا ہے تو آپ وہ الفاظ سلیکٹ کر لیں، صرف ان کا ترجمہ کر کے بھیج دیں۔ یہ انشاءاللہ آپ کا ایک پارہ اس طرح پڑھنے کے بعد آپ کے اندر سکلز خود بخود پیدا ہو جائیں گی کہ آپ قرآن مجید کا خود بخود ترجمہ کرنے لگ پڑیں گے۔ میں جو یہاں پر پھر پڑھاؤں گا اور بتاؤں گا، میں آیت کی تفسیر، اس آیت کے ریلیونٹ آیات جو دیگر مقامات پر ہوں گے ان کو اکٹھا کر کے، تو قرآن کی تفسیر قرآن سے اور قرآن کی تفسیر انشاءاللہ حدیث سے، اس چیز کی میں وضاحت کروں گا، صرف میں اتنی وضاحت کر دیا کروں گا، اور جو سب کی غلطیاں ہوں گی ان کی میں یہاں پر صرف وضاحت کر دوں گا۔ وضاحت ایسے نہیں کروں گا کہ بتاؤں گا فلاں بندے نے یہ غلطی کی ہے، بلکہ اصلاح کی طرح مثلا یومنون کا بھائی یوں ترجمہ ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک کامن بات کروں گا، کسی کا نام بھی نہیں ہوگا کہ غلطی کس نے کی ہے، اور اس کی یہاں پر اصلاح بھی ہو جائے گی اور مکمل طور پر اس کی وضاحت بھی ہو جائے گی۔ یہ ہمارا انشاءاللہ طریقہ کار ہوگا عید کے بعد۔ میں دوبارہ ایک بار وضاحت کرتا ہوں، آپ کے پاس ان تمام روٹ سے آنے والے تمام قرآن میں لفظ کتاب سے استعمال ہونے والے وہ ایک جگہ اکٹھے کر کے آپ کو بھیج دیے جائیں گے۔ یومنون سے لفظ، متقین سے لفظ، یقیمون سے لفظ، الصلاۃ سے لفظ، جی الذین سے لفظ، یہ سارے آپ کے پاس ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو سہولت بہت زیادہ ہوگی، آپ کو سارا قرآن کا ایک آپ کے پاس کافی مٹیریل جمع ہو جائے گا۔ پھر آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ ان الفاظ کا ترجمہ نان وہ اسم ہے یا فعل ہے، فعل ہے تو کون سا فعل ہے اس کی وضاحت آپ کو کرنی ہوگی۔ ابتدا میں تھوڑی سی آپ کو مشکل وہاں محسوس ہونی ہے، لیکن جب آپ کا ذہن چل پڑے گا تو آپ دیکھیں گے یہ بڑا دلچسپ کام ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو قرآن کے ترجمے پر پوری گرپ حاصل ہوگی۔ پھر آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ کہیں کو آپ ترجمے میں بھٹک سکیں یا غلط ترجمہ کر سکیں، پوری گرپ آپ کو حاصل ہو سکے۔ ایک کرنے کا یہ کام ہوگا، یہ آپ نے ریٹرن کام کرنا ہوگا، تو اپنے پاس بھی آپ رکھ لیں، فیوچر میں آپ کو یہ کام آئے گا، بہت زیادہ کام۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ قرآن مجید کی جو 5 آیات سلیکٹ کر کے آپ کو بھیجی جائیں گی، ان آیات کا ترجمہ آپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو کر سکیں وہ تو بہت اچھا، اس کے ساتھ کی تو بات کریں، لیکن جو نہیں کر سکتے وہ کوشش کریں گے، ان کو جتنے الفاظ کا ترجمہ جیسے آتا ہے وہ مجھے کر کے بھیجیں گے۔ پھر کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ اس چیز کو تفصیل ڈسکس کریں گے۔ جی اب کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کسی قسم کا کوشچن پوچھنا چاہتا ہے تو وہ کوشچن پوچھ سکتا ہے، اگر ہم تلاوت شروع کرتے ہیں اور آج تلاوت کرتے ہیں آگے۔ ٹھیک ہے جی، کوشچن نہیں، آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. کل ہم نے لفظ دال اور زا کا فرق پڑھا تھا اور سین کا اسی طرح آپ نے پڑھا ہوا ہے سین اور سواد کا. آج لفظ ہا کو دیکھیں. کل میں نے کہا تھا کہ ختم اللہ پڑھتے ہیں اس طرح یہاں نحن مصلحون نہیں پڑھتے. بعض سہولت کے لیے مصلحون پڑھ دیتے ہیں. یہ لفظ درست نہیں ہوتا. مصلحون یوں پڑھتے ہیں اس لفظ. اسی طرح جو لفظ یہاں خلو آ رہا ہے خا پڑھتے ہیں خلو. اچھا نون مشدد قرآن مجید میں جہاں پر بھی آئے اس پر غنہ کرتے ہیں. غنہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی الف آواز کو ایک الف کی مقدار ناک میں بند کرنا. ویسے عام لام مشدد آ جائے اس کو بریک پڑھتے ہیں جیسے الا والذین والذین نہیں. لیکن جب لفظ اللہ کی لام آتی ہے تو لفظ اللہ کی لام کو پر پڑھتے ہیں. یخادعون اللہ والذین. فرق یوں یہاں دونوں کو واضح ہوتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا. اس طرح اللہ یستہزئ بہم بالہدی. اس طرح هم المفسدون ولكن لا يشعرون. یہ دو باتیں ملحوظ خاطر رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.